سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ میں لاہور سے ہوں۔ میرا نام عابدہ حسین ہے۔ سٹوری میرے بھائی کی ہے جو بہت ہی خوفناک ہے۔ میرے بھائی کا نام شان ہے۔ یہ بات 2010 کی ہے جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں میری امی اور میرے والد تھے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ شان سے بڑے بھائی جن کا نام محمود ہے، ان کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ دبئی رہتے تھے۔ شان بھائی کے لیے امی کو ایک رشتہ آیا۔ یہ رشتہ میچ میکر کے تھرو ہوا تھا۔ لڑکی کی فیملی میں صرف لڑکی اور اس کی بیوہ ماں تھیں۔ یہ رشتہ ہمیں لاہور کے ایک علاقے سے آیا تھا جس کا میں نام نہیں لینا چاہتی۔ میری منگنی کو کافی ٹائم ہو چکا تھا، اس لیے امی نے میری شادی فکس کر دی تھی اور اب وہ یہ چاہتی تھیں کہ میری شادی سے پہلے شان بھائی کی بیوی گھر لے آئیں۔ خاندان میں تو شان بھائی کے جوڑ کی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ ان سے کافی ایج میں چھوٹی تھیں، ٹین ایجرز تھیں سبھی، اور شان بھائی کی اس وقت ایج 35 سال تھی، اس لیے ہمیں آؤٹ آف فیملی ہی رشتہ کرنا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد ایک رشتہ مل ہی گیا۔ رشتے کروانے والی آنٹی نے کہا کہ یہ یتیم لڑکی ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ واپس گھر بہن یا بیٹی آ جائے تو اس کو بھی کوئی نہیں رکھتا، اس لیے لڑکی کی ماں الگ سے 2 کمروں کے گھر سنگل سٹوری میں رہائش پذیر ہے۔ ان کا سورس آف انکم بس یہ سنا تھا لڑکی کے 2 ماموں ان کو ماہانہ خرچہ بھجواتے ہیں، جس سے ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ میچ میکر آنٹی نے کہا کہ چلیں، مجھے کسی نے یہ رشتہ بتایا ہے، اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اور دکھا دیتی ہوں، مگر ہاں ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ تو لڑکی کی ماں نے کہا ہے کہ کوئی مرد ہمارے گھر بھی نہ آئے، ہم پردہ کرتے ہیں۔ اس طرح سنڈے کا پروگرام بنا۔ ہم لوگ لڑکی دیکھنے چلے گئے۔ امی اور رشتے والی آنٹی ساتھ تھیں۔ ایک سنسان علاقے میں ان کا گھر تھا، سنگل سٹوری گھر تھا جہاں اکیلی یہ ماں بیٹی رہا کرتی تھی۔ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا، چھوٹا سا گھر تھا۔ انٹر ہوتے ہی گراج تھا جس کو چھت ڈال کے سارا بند کیا ہوا تھا، اور صرف ایک کمرہ تھا۔ کمرے کے ساتھ ہی کچن تھا۔ یہ جو گراج تھا اسی میں انہوں نے صوفے رکھے ہوئے تھے، ایک بستر تھا اور وہاں ہی واش روم تھا۔ گراج میں 2 صوفے، ایک ٹیبل تھا اور بیچ میں پردہ لگایا ہوا تھا تاکہ جو بھی آئے تو اس کو غسل خانہ نظر نہ آئے کہ راحت آتی ہے۔ خیر ہم جا کر ان کے گراج میں بنے ہوئے صوفوں پر بیٹھ گئے، اور ہاں گراج سے ہی اوپر چھت کو جانے والے زینے تھے، اس کا دروازہ بند تھا۔ ہم بیٹھے تو رشتے والی آنٹی نے کہا میں تو خود پہلی بار اس گھر میں آپ کے ساتھ آئی ہوں، مجھے بھی کسی نے بتایا تھا بیچاری یتیم لڑکی ہے مگر سنا ہے کافی خوبصورت ہے، تو میں نے ہاں کر دی کہ کروا دیتی ہوں رشتہ۔ ان کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے لڑکی کی ماں آئی جن کا نام انور بی بی تھا، اس کو تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ ایک 75 سے 80 سال کے بیچ عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ ہم نے سوچا کہ اتنی بوڑھی عورت کی بیٹی ابھی کنواری ہے، یہ اماں ایسی ہے تو بیٹی کیسی ہوگی۔ وہ آئی، اس نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، لمبے سفید اماں کے موٹے بال اور آنکھیں نیلی تھیں۔ وہ ہمارے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور باتوں سے تو کافی خاموش طبیعت معلوم ہو رہی تھی۔ بس جو امی یا رشتے والی آنٹی پوچھتی صرف اسی کا جواب دیتی اور پھر خاموش نیچے دیکھنے لگ جاتی۔ پھر ہم نے کہا کہ لڑکی کو ملوائیں، تو انہوں نے آواز دی، نور، اور پھر ایک انتہائی خوبصورت 22 سالہ لڑکی اندر آئی، لمبے کالے بال اور اپنی ماں جیسی نیلی آنکھیں۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی، ایسا تھا کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو۔ وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے جس میں لال شربت تھا اندر لے کر آئی۔ ان کے گھر مٹی کی بہت چیزیں بنی ہوئی تھیں، مٹی کے گلاس، مٹی کا مٹکا جو چھوٹے سے کچن کے باہر رکھا ہوا تھا، پرانا گھر، وہ سیدھا دیواریں، ٹوٹے ہوئے گملے، مطلب سوائے اس لڑکی کے وہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ یہ لوگ آج کے ٹائم میں رہ رہے ہیں۔ امی کو ان کے گھر کچھ پسند نہ آیا تھا۔ رشتے والی آنٹی بھی بار بار چڑھائے ناک۔ اس گھر میں خوبصورت ترین صرف نور تھی، وہ بھی اپنی ماں کی طرح بہت کم بولتی تھی۔ اماں نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نکاح میں نے سادگی سے کرنا ہے،
میرے پاس لڑکی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. دوسرا یہ کہ ہماری طرف سے صرف ہم ماں بیٹی ہیں. میرے سسرال والوں نے تو پہلے ہی چھوڑ دیا, اور 2 بھائی ہیں, بھابیاں ملنے نہیں دیتی. تیسرا یہ کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے, نہ کوئی تصویر لیں گے, نہ کوئی ویڈیو بنے گی. امی کو تو بہت شدید غصہ آ رہا تھا, مگر جب ہم نور بھابھی کو دیکھتے تو ہمیں اماں کی کوئی بات بری نہ لگتی. وہ انتہائی حسین تھیں جیسے کوئی حور ہو. ہم پھر ان کے گھر سے باہر نکلے. جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے تو ہم تینوں کے سر میں درد ہونے لگا. یہ شاید ان کے گھر میں لال شربت پی کر ہی ہوئی تھی. گھر آئے تو رشتے والی خالہ کہنے لگی, دیکھ لیں فیملی تو عجیب ہی ہے, نہ کوئی رنگ, نہ ڈھنگ, نہ سلیقہ, اور نہ ہی گھر بار اچھا. وہاں سوائے نور کے کچھ بھی اچھا نہیں تھا. بدمزاج بوڑھی عورت. اگر تو آپ صرف لڑکی دیکھ کر رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو قبول کر لیں, کیونکہ لڑکی تو سچ میں بہت زیادہ حسین ہے. آگے آپ کی مرضی, آپ لوگ دیکھ لیں. امی نے گھر آ کر ابو سے بات کی. ابو نے کہا, تم دیکھ کر آئی ہو, جو تمہیں مناسب لگے کر لو. شان 35 سال کا ہو چکا ہے, پہلے ہی اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا. تمہیں لڑکی پسند آ گئی ہے تو پھر بسم اللہ کرو, مگر ایک بار اچھی طرح سوچ لو. امی نے شان بھائی سے بات کی. انہوں نے بھی امی پر چھوڑ دیا. ان کو صرف شادی کرنی تھی. میرا پوچھیں تو میں نے امی کو کہا تھا کہ فیملی بہت عجیب ہے, مگر نور بہت حسین ہے. میں نے آج تک ایسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی. آگے آپ کی مرضی. اب امی خاموش ہو گئیں. پھر 2 دن ہمارے گھر کا ماحول بڑا عجیب رہا. امی آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی. جب پوچھتے کہ اچانک کیوں اٹھی ہیں تو کہتی کہ پتہ نہیں, بس خواب دیکھ رہی ہوں کہ نور شان کی دلہن بنی ہوئی ہے. میری آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا, نہ میرا کوئی ارادہ بن رہا ہے وہاں رشتہ کرنے کا, مگر بار بار نور خواب میں کیوں آ رہی ہے. میں تو کچھ بھی نہیں سوچ رہی ابھی اس رشتے کے بارے میں. پھر اچانک امی کے سر میں شدید درد شروع ہوتا. یہ عصر سے لے کر مغرب تک ہوتا. پھر امی کے کبھی ٹانگوں میں درد ہو جاتا. مطلب جب امی رشتے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی تھی تب درد ہوتا, مگر جیسے ہی امی نور کا سوچتی تو درد کہاں جاتا کچھ پتہ نہ چلتا. اسی طرح 10 دن ہو گئے. رشتے والی آنٹی نے کہا, کیا سوچا ہے؟ مجھے آج اس اماں کا فون آیا تھا, کہہ رہی تھی کہ انہوں نے رشتہ نور کا قبول کر لیا ہے. میں نے کہا ابھی تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اماں بولی آج جواب آ جائے گا. امی نے فون پر ہاں کر دی. میں خود شوق تھی کہ آپ نے شان بھائی کو نہیں دکھایا, نہ ابو کو وہاں لے کر گئیں اور ان کے گھر رشتے کے لیے ہاں کر دی, وہ بھی اماں کی سب شرطوں کے ساتھ. امی نے کہا کہ کہیں نہ کہیں تو رشتہ کرنا ہے نا, یہیں کر دیتی ہوں. پھر یہ ہوا کہ ان کے گھر جا کر امی نے نکاح کی ڈیٹ فکس کی. ابو اس بار ساتھ گئے تھے, مگر نور تو کیا, اس کی ماں بھی ابو سے پردہ کرے. انہوں نے ہمارے آگے کھانا رکھا, کالی دال جس کو کالے ماش بھی کہتے ہیں, 7 ابلے ہوئے چاول, بہت عجیب ذائقے کا گوشت بنا ہوا تھا جو کسی کو پسند نہ آیا, اور ساتھ وہی شربت. ابو بھی چپ تھے, امی جو رشتے سے ہاں کر چکی تھیں. اینی ویز امی نکاح کی ڈیٹ فکس کرائیں. مجھے امی کا اچھی طرح سے پتہ تھا کہ وہ دھوم دھام سے شادی کرنے والی تھیں, مگر شان بھائی کے رشتے میں تو بالکل ایسا تھا جیسے امی سے کوئی خود ہی فیصلے کروا رہا ہو. اب 10 اکتوبر 2015 ہفتے کے دن شان بھائی کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی. سادگی سے ہوا اور پھر ہم نور کو بھابھی بنا کر گھر لے آئے. نکاح کا خرچہ شان بھائی نے خود اٹھایا, کیونکہ امی نے کہا جیسا نور کی ماں نے کھانا کھلایا تھا وہ نکاح والے دن بھی کالی دال باراتیوں کے آگے رکھنے والی ہے. خاندان والوں کے سامنے شرمندگی سے بہتر ہے کہ ہم خود ہی اچھے کھانے کا بندوبست کر لیں. نکاح میں نور کی طرف سے کچھ رشتہ دار شامل تھے جن کی شکلیں بہت عجیب تھیں, اور وہ شادی والے دن ایک کونے میں نور کی ماں کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے چپک کر کہ اپنی جگہ سے ہی نہیں ہلے. 2 فیملیز تھیں جن کے 8 بچے تھے. سب کی آنکھیں بہت عجیب تھیں, تقریباً گول بڑی آنکھیں, موٹی چپٹی ناک, باریک گھونٹ اور چپٹی پیشانیاں. بہت لمبے قد تھے سب کے, بچے بھی لمبے لمبے. نور کی طرف سے آئے ہوئے بالکل الگ لوگ لگ رہے تھے. نہ کوئی رسم, نہ کوئی بینڈ باجا. سبھی عورتوں نے نقاب اوڑھ رکھا تھا. مطلب بہت پراسرار لوگ تھے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بھاگتے اور کھیلتے ہیں,
مگر ان کے بچے بھی بڑے عجیب تھے، چپ چاپ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں صرف ایک آدمی ایسا تھا جو نور کا ماموں تھا، وہی سب سے بات کر رہا تھا، اور ان کے خاندان والے ہمارے خاندان میں سے نہ کسی کے پاس گئے نہ ہم میں سے کوئی گیا۔ بس ہم صرف نور بھابھی کے حسن کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ شادی میں طرح طرح کے پکوان بنائے ہوئے تھے، بہت زیادہ میٹھا حلوہ اور مٹھائی تھی۔ آپ یقین کریں کہ ان لوگوں نے ایسا کھانا کھایا کہ ہڈیاں تک چبائی ہوئی تھیں، ایک دم پلیٹیں صاف کی ہوئی تھیں۔ محمود بھائی کے بڑے بیٹے نے ہمیں بتایا کہ جو ویسٹیج میں کھانا رکھا ہوا تھا، کھانے کی بوٹیاں بچ گئی تھیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے کچھ بچے آئے اور ان جھوٹی بوٹیوں کو کھانے لگے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نور بھابھی کو گھر لے کر آئے تو بہت خوش تھے۔ امی نے کہا ہمارے گھر آئی ہے تو ہمارے جیسی ہو جائے گی۔ جب ہم نور بھابھی کو گھر لے کر آئے تو آتے ہی انہوں نے کہا مجھے مٹھائی کھانی ہے، سب کے سامنے بول رہی ہیں۔ شان بھائی بھی چپ تھے۔ میں مٹھائی کا ڈبہ لائی، ابھی ہمارے کچھ رشتہ دار گھر ہی بیٹھے تھے، سب کے سامنے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے مٹھائی کا پورا ڈبہ کھا لیا۔ میری تائی امی بولی کہ نور کو اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ نور کا کمرہ اوپر تھا جہاں ایک بڑی سی کھڑکی تھی اور اس کھڑکی کے پیچھے بہت بڑا قبرستان تھا۔ ہم کبھی نہیں ڈرے تھے نا، ہمارے ساتھ کچھ سپر نیچرل ہوا۔ میری 1 مہینے بعد شادی امی نے فکس کی ہوئی تھی، اس لیے میرا زیادہ دھیان اپنی شادی پر تھا۔ صبح ہوئی تو سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے، تو امی نے کہا کیا کھاؤ گی؟ یہ کہنے لگی میں نے تو ناشتہ کر لیا تھا آدھی رات کو۔ ہم سب اس کو دیکھے اور چپ ہو گئے۔ بڑے بھائی فیملی کے ساتھ باہر واپس چلے گئے، امی ابو اور میں نیچے ہوتے، نور شان بھائی کے ساتھ اوپر ہوتی۔ شان بھائی نے کہا کہ ایک رات میں سویا ہوا ہوں، تو نور کھڑکی پوری کھول کر آدھی رات کو قبرستان کو دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ وہاں اسی طرف چھوٹی سی بیلکنی بھی تھی جس کو ہم نہیں کھولتے تھے، یا جب میڈ سے صفائی کروانا ہوتی تب اس کو کھولتے اور پھر بعد میں اسی طرح بند کر دیتے تھے۔ نور بھابھی آدھی رات کو پھولوں کے گجرے پہن کر، بال کھول کر، بیلکنی میں جا کر قبرستان کی طرف دیکھ کر ہنسا کرتی تھی۔ بھائی کو روز پھولوں کے گجرے لانے کو کہتی۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا وہ سو جاتی۔ پھر شان بھائی نے کہا کہ میں جب بھی اس سے پوچھتا تو وہ یہ کہتی کہ مجھے وہ وقت بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں جاگتی ہوں۔ نور بھابھی بہت سج دھج کے بیلکنی میں بیٹھ کر اونچا ہنستی تو کبھی آہستہ سے۔ پھر ہمارے گھر عصر سے مغرب تک نور بھابھی اپنے کمرے میں اگر بتیاں جلایا کرتیں جس سے بہت سر درد ہوتا۔ ہم نے ان کو شادی پر بہت زیادہ کپڑے دیے تھے، مگر وہ سارا دن سادہ کپڑے پہن کر کمرے میں بند رہتی، زیادہ میک اپ، کپڑے، جیولری پہن کر، گلاب کے پھولوں کے گجرے پہن کر صرف بالکنی میں جاتی۔ ہمارے گھر میں میڈ تھی، کوک تھا، اس لیے ہم نور بھابھی کو کھانے پکانے کے لیے نہیں بلاتے تھے کہ ابھی نئی نئی شادی ہے تو خود ہی کام کاج میں حصہ لینا شروع کر دے گی۔ مگر جیسے وقت گزرتا گیا ان کی عادتیں بہت عجیب ہم نے نوٹس کرنا شروع کی۔ ایک دن میڈ صفائی کر رہی تھی تو نور کا کمرہ صاف کرنے آئی۔ اس نے کہا کہ نور بھابھی شیشے میں بال بنا رہی ہیں، سنگار میز پر آلتی پالتی مار کے بیٹھی تھیں۔ میڈ نور کو دیکھ رہی تھی، ایک دم سے نور نے میڈ کے اوپر تھوک پھینکی، چہرے پر پھینک کر کہا آج کے بعد میرے کمرے میں آئی تو تیری خیر نہیں۔ یہ نور کو دیکھ کر ڈر کے نیچے کو بھاگی۔ نور نے اپنے کمرے کی دیواروں پر نشان بنانے شروع کر دیے، یہ بہت عجیب سے سمبل تھے۔ ایک دن میں اوپر گئی تو دیکھا نور کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہیں، مگر کس سے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ نور کے پاس کوئی فون نہیں تھا، نہ موبائل اور نہ ہی کوئی لینڈ لائن فون کمرے میں تھا، تو پھر وہ کس سے اور کیسے باتیں کر رہی تھیں؟ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک نور بھابھی کی آواز آئی، عابدہ اندر آ جاؤ۔ میری تو جان نکل گئی، ان کو بند دروازے سے کیسے پتہ چلا کہ میں باہر ہوں؟ اندر گئی تو وہ بیڈ پر بیٹھی گلقند کھا رہی تھی اور وہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں تھی۔ شان بھائی گھر نہیں تھے، تو ان کو یہ کس نے لا کر دی تھی؟ 2 مٹی کے گلاس ان کے آگے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر کھا رہے ہوں۔ یہ ہاتھ سے بہت گندے طریقے سے گلقند کھا رہی تھی۔ پھر یہ کہ وہ کمرے سے بہت کم نکلتی۔ ان کو بھائی نے کہا کہ میں تمہیں فون لا دیتا ہوں، مگر اس نے کہا مجھے فون نہیں چاہیے، مجھے ڈیلی گوشت اور مٹھائی لا دیا کرو۔ مٹھائی روز کون کھاتا ہے؟ اور اوپر کچن تو تھا نہیں۔ نور بھابھی گوشت کیوں منگواتی تھیں؟ بھائی ڈیلی گوشت لاتے
اور ڈیلی غائب ہوتا۔ امی نے شان بھائی سے کہا، مجھے یہ بہت پراسرار لگتی ہے، تم اس پر نظر رکھا کرو، نہ یہ نیچے آتی ہے نہ گھلتی ملتی ہے کسی کے ساتھ، بہت عجیب نیچر کی ہے۔ شان بھائی شادی کے بعد بیمار رہنے لگے، کبھی کہتے میرے پیٹ میں درد ہے، کبھی کہتے میرے سینے میں جلن ہو رہی ہے۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور لائٹ چلی گئی۔ بارش کی رات میں چھت کے دروازے کے آگے تولیہ اور کپڑا رکھنے گئی۔ اوپر کے زینے سے بارش کا پانی نیچے تک آ رہا ہے۔ جب میں اوپر گئی، موم بتی کی روشنی میں نے نور کو دیکھا۔ وہ اوپر سٹور میں کھڑی تھی اور اس کو میں نے جب بلایا تو اس نے میری طرف جب دیکھا، اس کی نیلی آنکھیں ساری کالی تھیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اور اس کا ایک ہاتھ بھی بہت تیزی سے ہل رہا تھا۔ وہ پوزیسڈ لگ رہی تھی۔ نور سے اتنی گندی اسمیل آ رہی تھی کہ پوچھو مت۔ میرے ہاتھ سے وہیں موم بتی گری، میں نیچے کو بھاگی۔ امی ابو کو سب بتایا۔ اوپر گئے تو شان بھائی کے کمرے کا دروازہ بند اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ نور کے گھر میں آنے کے بعد ہمارے گھر میں بہت زیادہ چھپکلیاں آنے لگ گئی تھیں۔ وہ ہمیں چھپکلیوں کو مارنے سے روکتی۔ شان بھائی جو 5 وقت نماز ادا کرتے تھے، انہوں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی۔ مغرب کے ٹائم اسپیشلی نور اوپر پورشن میں اندھیرا کر کے بیٹھی رہتی، نیچے بہت کم آتی تھی۔ مگر ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے اور ہم کیا باتیں بند کمرے کے اندر کرتے ہیں، اس کو تمام خبریں ہوتی۔ ابو گھر میں منزل پڑھتے اور امی تہجد گزار تھیں۔ نور کسی سے نہیں ملتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے اپنے گھر سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں کبھی کبھی اوپر اس کے کمرے میں چلی جاتی تھی تو گھٹن ہوتی۔ وہ جب نہانے کے لیے باتھ روم جاتی تو 3 گھنٹے اندر ہی رہتی۔ اندر سے بار بار چیزیں گرنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ باہر نکلتی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوتی۔ مجھے اب نور سے خوف آنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا، نور تم نیچے کیوں نہیں آتی؟ تو اس نے فوراً سے جواب دیا، اپنے باپ کو بولو منزل نہ پڑا کرے، میں نیچے آ جاؤں گی۔ میں نے نیچے آ کر بتایا تو وہ صاف مکر گئی۔ ابو نے کہا کہ میں جب پڑھتا ہوں تو نور کے کمرے سے بہت شور آتا ہے۔ ایکچولی ابو کے کمرے کے بالکل اوپر نور کا کمرہ تھا۔ ایک رات ابو نے کہا کہ میں سو رہا ہوں، میری آنکھ کھلی۔ کروٹ لیتے ہوئے میں نے دیکھا نور ہماری کھڑکی کے باہر بنی گلی میں کھڑی ہے اور مجھے ہی دیکھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک کالا سا کچھ ہے جس کا منہ بہت بڑا ہے۔ ابو دیکھ کر اٹھ جاتے ہیں، لائٹس آن کرتے ہیں۔ باہر کھڑکی کی گلی میں تو وہ وہیں کھڑی ہے۔ ابو نے کہا کہ تم اس وقت اکیلی باہر کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ امی بھی اتنی دیر اٹھ گئیں، یہ تہجد کا ٹائم تھا۔ امی نے کہا کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ابو نے ساری بات بتائی۔ امی اور ابو اٹھ کر باہر گئے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اگر کوئی باہر جاتا تو دروازہ کھول کر ہی جاتا، مگر وہ بند تھا۔ ابو نے کہا کہ گھر میں کچھ صحیح نہیں لگ رہا جبکہ ہم نے شان کی شادی کی ہے۔ امی نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نور بہت پراسرار ہے۔ پھر ان دنوں میں اپنے کمرے میں ڈرنے لگی۔ ایک رات میں سو رہی ہوں تو لائٹ صرف لیمپ کی آن تھی۔ میں نے دیکھا نور میرے کمرے میں میرے سر پر کھڑی مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی پوری آنکھیں کھول کر اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اور میرا ڈور اندر سے لاک تھا، جبکہ میں نے نہ صرف نور کو دیکھا بلکہ اس کی آواز بھی سنی۔ ہمارے گھر کھانے میں روز میٹھا بنتا تھا، وہ سارا نور ایک نشست میں ہی کھا جاتی تھی۔ امی نے ایک دن بتایا کہ وہ کچھ دنوں سے خواب دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے گھر کی جو پیچھے قبرستان والی دیوار نور نے گرا دی اور بہت عجیب و غریب لوگ قبرستان سے گھر آ رہے ہیں۔ امی ابو اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میری شادی سے فری ہو کر وہ ہمارے خاندانی پیر سے پتہ کرواتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے یہاں۔ محمود بھائی کی جب بھی کال آتی وہ کہتے کہ میں جب بھی شان کو کال کرتا ہوں تو وہ فون پکڑ کر سائڈ پر رکھ دیتا ہے، بات نہیں کرتا، اور فون کے اندر سے کافی زیادہ شور آتا ہے مگر سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسا شور ہے۔ شان کو کچھ سمجھائیں۔ نور سے ایسے بو آتی جیسے کوئی کافی دنوں سے نہایا نہ ہو۔ ایک دن میں اوپر گئی تو مجھ سے کہتی ہے کہ پیئر کیا کرے گا یہاں آ کر، اس کو بلایا تو گھر میں نقصان ہو جائے گا، ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ پھر اس نے کہا تم نے ہی مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ شان بھائی کا مزاج بہت بدل گیا، ہم سے زیادہ بات نہ کرتے تھے، جاب سے آ کر سیدھا اوپر چلے جاتے۔ ایسے ہی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا اور میری شادی کا ٹائم آ گیا۔ اب اس ٹائم نور نے کہا کہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں ہاسپٹل رہوں گی امی کے پاس کچھ دن، ان کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے۔ نور چلی گئی۔ جو ہمارے گھر ہو رہا تھا نا، سچ پوچھو تو ہم خود بھی اب نور سے دور بھاگنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی نور کی، میری مہندی کا فنکشن اس سے نیکسٹ ڈے تھا،
میری شادی کے ڈریسز میں نے دیکھا کہ سب پر کٹ لگا ہوا تھا، برانڈ کے سوٹس تھے۔ امی اور میں چپ ہو گئے۔ میری شادی پر بھتیجا میرا اتنا بیمار ہو گیا کہ محمود بھائی میری شادی پر نہ آ سکے۔ ان کا بیٹا ہاسپٹلائز تھا۔ شان بھائی کسی سے گھل مل نہیں رہے تھے۔ 1 مہینے میں ہی ان کی صحت بہت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ امی ابو بہت پریشان تھے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ بس اسی پریشانی میں میری شادی ہوئی۔ سب نے نور کا پوچھا تو امی نے بتا دیا کہ اس کی ماں بیمار ہے۔ ہم نے بہت چاہا کہ اس کی ماں کو دیکھنے جائیں ہاسپٹل، مگر نور نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ فون اس کے پاس تھا نہیں، مگر اس کو اپنی ماں کی بھی ایک ایک بات کی خبر ہوتی۔ جیسے ہی شادی ختم ہوئی تو نور بھابھی چوتھے دن گھر واپس آ گئی، رات کے 12 بجے، اور کہتی ہیں امی بالکل ٹھیک ہیں۔ امی اب کچھ نہیں بولتی تھیں۔ دل میں ہم سب ارادہ کر چکے تھے کہ ہم اب ان سب ہونے والے معاملات کی تہہ تک جائیں گے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ شادی کے چوتھے دن میرا بھتیجا بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں، مطلب شادی کے بعد سب ٹھیک ہو گئے۔ اب آگے کی کہانی میں وہ بتاؤں گی جو میری شادی کے بعد امی نے ایکسپیرینس کیا۔ ایک دن انہوں نے کہا، میں نے دیکھا نور رات کے 1 بجے مشین لگا کر کپڑے دھو رہی ہیں اور اس سے پہلے تیار ہوئی ہیں۔ امی خاموشی سے نیچے آ گئی۔ پھر ایسا ہوا، ایک رات امی ابو سو رہے ہیں تو ان کے سارے کمرے میں ہلکا ہلکا سا دھواں تھا، جبکہ وہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے دھواں پیدا ہوتا ہو۔ پھر اسی وقت اتنی خوفناک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تو امی ابو نے فیصلہ کیا کہ صبح ہر حال میں پیر صاحب کے پاس جانا ہے۔ صبح ہوئی تو ابو بالکل ٹھیک ناشتہ کر رہے ہیں، اچانک ان کے سینے میں درد ہوا اور ان کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ وہاں پتہ چلا ابو کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ دن اتنا ٹینشن والا رہا کہ ہم بھول ہی گئے کہ آج پیر صاحب سے ملنے جانا تھا۔ اب ابو بیڈ پر آ گئے۔ شان بھائی گھر کا کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، جو ہوتا بازار سے لے کر آتے یا کہتے کہ میں کھا کر آیا ہوں۔ ایک رات امی نے کہا، میں تہجد کے لیے اٹھی، مجھے ریڈیو بجنے کی آواز آتی جائے۔ یہ ہمارا بند خراب ریڈیو تھا جو اوپر سٹور میں پڑا ہوا تھا۔ امی نے ابو کو نہ اٹھایا، ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ امی اوپر گئیں، سٹور میں بند ریڈیو بج رہا تھا۔ امی نے قرآن پاک کی تلاوت جیسے ہی سٹارٹ کی تو آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ نیچے آئیں تو نور کا کمرہ تھا۔ رات کے 3 بج رہے ہیں اور نور کے کمرے سے لائٹس فلکر ہو رہی تھیں۔ صبح امی نے نور سے کہا، تم کون ہو؟ جب سے تم آئی ہو عجیب معاملات ہو رہے ہیں۔ وہ بولی، آپ کے گھر سے مجھے عجیب معاملات لگتے ہیں۔ یہ بول کر وہ چلتی بنی۔ امی کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا۔ امی نے کہا، آج میں نے ارادہ کر لیا ہے، کچھ بھی ہو پیر صاحب کو میں گھر لے کر ہی آؤں گی۔ شادی کو اب 2 مہینے ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی، امی ابو پیر صاحب کے پاس گئے۔ وہ خاندانی پیر تھے جو شان بھائی کی شادی میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ تو گھر جا کر ہی پتہ چلے گا کہ آپ کی بہو کون ہے۔ آپ یقین کیجئے، جیسے ہی گھر میں امی ابو اور پیر صاحب انٹر ہوئے، سب سے پہلے مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ گھر کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ یہ شام کا ٹائم تھا۔ پیر صاحب انٹر ہوئے۔ اس کے بعد امی ابو نے سارا گھر دیکھا۔ نور کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کے کمرے میں اوپر گئے تو شان بھائی بے ہوش اپنے کمرے میں فرش پر گرے ہوئے تھے۔ امی ابو ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ 2 دن ہاسپٹل رہنے کے بعد شان بھائی نے آنکھیں کھولیں اور پیر صاحب نے بتایا، آپ کی بہو کے ساتھ جنات رہتے ہیں، وہ جنات کے ساتھ ہی پلی بڑھی ہے۔ آپ شکر کریں کہ آپ لوگوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اس کے جانے کے ساتھ وہ سب چیزیں بھی جا چکی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، آپ لوگ منزل پڑھتے رہیے، نماز کی پابندی کرتے رہے ہیں تو آپ کا نقصان نہیں ہوا۔ امی نے پوچھا، جنات کے ساتھ رہی ہیں، وہ انسان تھی بھی یا نہیں؟ پیر صاحب نے کہا، وہ جا چکی ہے، اس معاملے کو یہیں ہی ختم کر دیں۔ پھر انہوں نے سارا گھر پاک کیا، اس کا حصار کیا اور کہا کہ اوپر والے کمرے کی کھڑکی اور بالکنی دونوں بند کروا دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ابو نے شان بھائی کے کمرے اور ٹی وی لاؤنج کو ایک کر دیا۔ وہاں بہت بڑی کھڑکی تھی اور آگے کو ٹیرس بھی تھا۔ شان بھائی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ گھر کو پاک کرنے کے بعد شان بھائی کے روحانی علاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ شان بھائی کو دم کرتے قرآن سے روحانی علاج کروایا۔ شان بھائی کا میڈیکل علاج بھی کروایا گیا۔ کافی دن ہوئے تو شان بھائی کی حالت میں جیسے ہی بہتری آنے لگتی، وہ پھر بیمار ہو جاتے اور کہتے کہ نور میرے خواب میں آئی ہے۔ ایسے ہی 1 مہینہ ہو گیا۔
پھر پیر صاحب نے کہا کہ جب تک یہ زبانی اور تحریری طلاق نور کو نہیں دے گا وہ اس کی زندگی سے نہیں جائے گی۔ پھر ان کے گھر پیر صاحب، امی، ابو اور شان بھائی گئے، اور وہاں جو ہمیں معلوم ہوا تو ہم بھی چکرا گئے۔ جس جگہ ہم نور کا رشتہ لے کر گئے تھے وہ ایک ابینڈن گھر تھا جو جالوں اور مٹی سے بھرا ہوا تھا، جیسے سالوں سے بند پڑا ہو۔ محلے والوں سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کچرا کنڈی کے پیچھے والے مکان کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ نور، اس کی ماں کبھی کسی زمانے یہاں رہتی تھی، مگر ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ معاملات تھے۔ وہ بہت چھوٹی تھی اس وقت۔ وہ دونوں یہاں سے چلی گئی ہیں اور اب پچھلے 10 سالوں سے یہ گھر بند ہے۔ پھر پیر صاحب نے اس گھر کے قریب جا کر شان کو کہا، اونچی آواز میں آپ 3 بار یہاں کھڑے ہو کر طلاق دے دیں، اور ساتھ یہ بھی کہو کہ اب آپ کا اور اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، آپ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں۔ شان بھائی نے ایسا ہی کہا۔ پھر ہم نے نکاح نامہ کمپیوٹرائز کروایا ہوا تھا، وہ بھی ختم کروایا۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ ایک ریٹن ڈیورس کے پیپرز اس گھر میں پوسٹ کر دیں یا کسی کے ہاتھ رکھوا دیں۔ پھر آپ نے کبھی اس جگہ نہیں جانا۔ اور جیسے ہی ہم نے یہ سب کیا، اس کے بعد شان بھائی مکمل ٹھیک ہو گئے۔ ان سب کو 7 مہینوں کا وقت لگا۔ اب امی ابو نے شان بھائی کا دوسرا نکاح کروا دیا۔ اب وہ بہت اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس گھر میں بھی ہمیں بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ نور بھابھی جتنی حسین تھیں اتنی ہی پراسرار نکلی۔ اللہ جانے کون تھی وہ ماں بیٹی، کہاں سے آئیں، کہاں چلی گئیں۔ ہم نے تو شکر ادا کیا کہ ہماری اور اسپیشلی شان بھائی کی جان چھوٹی۔ ہاں، یاد آیا کہ اس علاقے کے قریب ایک پان کا کھوکھا تھا۔ وہاں کے مالک کا کہنا تھا کہ کچھ مہینے پہلے یہاں ایک بوڑھی عورت آئی تو تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، مگر ابھی کچھ دنوں سے وہ کہاں چلی گئی کچھ نہیں معلوم۔ وہ بوڑھی عورت کبھی کبھی میری دکان سے پان کے پتے لینے آیا کرتی تھی۔ ہمیں آج تک یہ بھی سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ فون کیوں نہیں رکھا کرتی تھی اپنے پاس، جبکہ آج کل کی لڑکیاں تو 1 منٹ بھی فون کے بنا نہیں رہتی۔ یہ ایسا سچا واقعہ ہے جسے ہم جب بھی نہ چاہتے ہوئے بھی یاد کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لاہور سے عابدہ حسین۔ آداب۔ آپ سب لسنرز کا بہت شکریہ میری کہانیاں اور آواز پسند کرنے کا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچی خوفناک کہانی یا اوتھینٹک خوفناک واقعہ ہے تو آپ مجھے ای میل کر کے سینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے سٹوریز بھیجیں گے تو میں زیادہ نریٹ کروں گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں۔ پھر ملتی ہوں نیکسٹ سنڈے ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔